اس میں بھی کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ چھت پہ بہن بیٹیاں کھڑی ہیں وہیں زیادہ کود کود کے نعرے لگاتے اور جھنڈے اچھالتے ہیں. اب ایمانداری سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یا اس کی رگوں میں شیطان؟ یہ کسے فیصلہ کرنا پڑا؟ میں نہیں سمجھ سکتا. قاری معراج ہمارے قاری شمس الحسن صاحب یہ علماء نہیں سمجھ سکتے، مگر جس کی محفل میں یار وہ تو. اور ابھی 12ویں شریف کا موقع ہے، الحمدللہ تمہارے یہاں کے جلوس ہندوستان کے کچھ حصوں میں مشہور ہے، اس علاقے کا جلوس سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا بڑا جلوس نکلتا الحمدللہ ہندوستان کے کچھ حصوں میں مشہور ہے یہاں کا جلوس، مگر اس میں بھی کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ چھت پہ بہن بیٹیاں کھڑی ہیں وہیں زیادہ کود کود کے نعرے لگاتے اور جھنڈے اچھالتے ہیں. اب ایمانداری سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یا اس کی رگوں میں شیطان؟ یہ کسے فیصلہ کرنا پڑا؟ میں نہیں سمجھ سکتا. قاری معراج ہمارے قاری شمس الحسن صاحب یہ علماء نہیں سمجھ سکتے، مگر جس کی محفل میں یار وہ تو جانتے ہیں. یہاں اس انجمن سے اس سے یہ اعلان ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ہوگا، وہ چیز ہرگز استعمال نہیں کرنی ہے جس سے ہمارے جلوس میں جو ہم آقا کے غلام بن کر نکلتے ہیں عشق میں کمی پیدا کر دے. سمجھ میں آ رہی؟ عشق میں کمی پیدا کر دے. بہت سارے حضرت ٹرالیوں میں اس میں بڑے بڑے ڈی جے رکھے اور وہ پاکستان سے جو نعتیں آتی ہیں دھوں دھوں ٹوں ٹوں اور وہ میوزک کے ساتھ جو نعتیں آتی ہیں نا، بس اس پہ بہت سارے نوجوان شرٹ اتاری یا رومال یا ہرے جھنڈے ہلا رہے، کود رہے، ناچ رہے. اب بتائیے یہ نبی کے غلام کا طریقہ ہے؟ نہیں. تم خود بتاؤ، آپ بتائیے نبی کے غلام یار پہلے کے آئے کیسے غلام تھے. سنا دو اجازت ہے جی؟ چہرہ دیکھ کر کے ان کی ادائیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے. بے شک یار ان کی ادائیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے. اور تم اگر غیر مسلموں کے محلے میں سے نکل جاؤ تو ادھری کو جملے پھینک دو کہ ہم سب ایک ہیں اور یوں ہے اور ایک ہے. ابا کا کہنا تو مانتا نہیں، ایک ہو گئی بھائی میں یوں ہے اور کود رہا کہ ہم سب ایک ہیں. کسی کا گھر میں گوبر پھینک رہا ہو، کسی کیوں ایسے باتیں کر رہا ہو جس سے تکلیف پہنچے، جس سے لوگ کہیں کہ یہ صاحب اسلام ہے. اتنا برا نہیں. اسلام کے سامنے لوگ گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئے، مگر ہم اگر سدھر جائیں اور آپ سدھر جائیں تو. بے شک سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ہم اور آپ اگر سدھر جائیں تب. اللہ بات یہ چل رہی تھی ہر رات میں گھر میں میری بہنیں جو پڑھی لکھی ہیں اپنی بچیوں کو بٹھا لے اور بٹھا کر کے میرے نبی کی اچھی اچھی باتیں بتائے اور کہے جب نبی پیدا ہوئے تھے تو خوشبو ہی خوشبو تھی. حضرت کئی لوگوں نے ممبر شریف پہ بیٹھا، منظر صاحب بیٹھے، فون آئے ہیں ایسے. جب میں نے تقریر بتایا حضرت ہم نے رات درود تاج پڑھی ہے، میلاد شریف پڑھا، تو جب فجر میں اٹھے تو ہمارے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی. سبحان اللہ. خوشبو پھیلی ہوئی تھی، کسی اور میں خوشبو نہیں. ارے جہاں پر اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے رحمت کے فرشتے آتے، میرے آقا خود تشریف لاتے. بے شک میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں. اللہ ذرا کے دیکھو پیارا نبی کو تکلیف مت دینا. کوئی اگر جھوٹ بولے گا نبی نے فرمایا جھوٹ مت بولو. اب بتاؤ وہ جھوٹ بول لیا تو وہ نبی کا کہنا مان رہا؟ بولو. نبی نے فرمایا کہ کسی کو ستاؤ مت، اب ہم ستانے لگے تو وہ نبی کا کہنا مانا؟ نبی نے فرمایا کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو ستاؤ مت، کسی پہ ظلم مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، لڑائی جھگڑے مت کراؤ. یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے دل میں جگہ رکھو، نفاق مت پھیلاؤ. اب یہ سب ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. بولو تو نبی کا کہنا مانا؟ اور جب نبی کا نہیں کہنا مانا تو نہ کہنا ماننے والوں کی تعداد ہماری آپ کی زیادہ ہوئی نہیں؟ اگر نبی کو راضی کرنا، نبی کو خوش کرنا، اللہ اور رسول کو راضی کرنا تو تمہیں نبی کی باتوں کو ماننا. بولو نبی کی باتوں کو ماننا. بولو نبی کی باتوں کو ماننا انشاءاللہ پڑے گا.
اور پھر اگر دامن پھیلا کر کے مانگو تو انشاءاللہ سب کچھ ملا کرتا ہے. تکلیفیں سب کو آتی ہیں, پریشانیاں بھی سب کو آتی ہیں. یہی تک نہیں, میرے نبی کی بیٹی, اتنی لاڈلی بیٹی, اتنی پیاری بیٹی جن کا نام سیدہ زینب ہے, اپنے ابا کے لیے جب ہجرت کر کے چلے گئے تڑپتی رہ گئی. کہتی تھی ابا جان مجھے بھی لے چلو, ابا مجھے بھی لے چلو, مگر کہا نہیں بیٹی تم مکے ہی میں رہ جاؤ. حضرت زینب رہ گئی ہے. معلوم ہے تمہیں کیا معاملہ ہوا تھا؟ سیدہ زینب امید سے تھی, بچے کی امید تھی, مگر ظالموں نے کیا کیا تھا اس وقت یہ عالم تھا, ان کے نیزہ مار دیا تھا پیٹ میں. میں ذکر نہیں کر سکتا, ذرا سمجھ جاؤ. پیٹ میں جب نیزہ مارا, پیٹ کے نیچے والے حصے میں, اللہ اللہ, اور یہاں تک کہ اونٹنی سے جب گر جاتی ہے تو خون جاری ہو گیا. اتنی تڑپ رہی تھی, بلک رہی تھی, اپنے ابا کی گود میں جا کر کے گر گئی. ابا جان اگر میرے نبی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتے تو پوری زمین کو پلٹا کے رکھ دیتے, مگر سینے سے لگا کر کے کہنے لگے بیٹی ان اللہ مع الصابرین, بیٹی صبر کرو, صبر کرو, اللہ تمہارے ساتھ میں بھلائی کرے گا. بے شک اللہ تمہارے ساتھ میں بھلائی کرے گا. مگر کہاں اتنا بے صبر ہے انسان, اتنا بے صبر. قرآن کی ایک آیت ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. جی بے شک. ارے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز بھی قائم رکھی, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا تم نے اسی کو اللہ کی راہ میں کھل کر کے اور چھپ کر کے خرچ کیا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور تم نے لوگوں کو برائی کا اچھائی سے بدلہ دیا. اولئک لہم عقبی الدار, اللہ فرماتا یہی وہ لوگ ہیں جن کے آخرت, جن کی آخرت اچھی ہوگی, آخرت جن کے لیے آخرت میں بھلائی ہوگی, جن کا انجام اچھا ہوگا, یہی تو وہ لوگ ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ آئے ہائے اولئک لہم. اور آگے والی آیت دیکھو, صاف کہہ دیا قرآن میں, جنت عدن, ان کے لیے کیا ہے؟ جنت کے باغات ہیں. یدخلونہا, جس میں وہ داخل ہوں گے, وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ, اور ان کے جو ماں باپ, باپ دادا اگر ایمان والے ہو تو وہ بے شک. وَأَزْوَاجِهِمْ, اور ان کی بیویوں, وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اور ان کی اولاد, یہ بھی سب جنت میں داخل ہوں گے. بے شک. اور آگے کیا ہے؟ اللہ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے, ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم. کیا کہیں گے؟ جو تم کہ السلام علیکم, مبارکباد پیش کریں گے. اللہ, آج کے بعد صبر کرو گے, بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرو گے, لڑائی جھگڑے ان تمام باتوں سے دور رہو گے. بولو جلوس پاک کو نا اتنا شاندار بناؤ, اتنا پیارا بناؤ, لوگ چرچا کریں, مثالیں دیں, اپنے نہیں غیر کہیں یار ہم نے جلوس تو بہت دیکھے, مگر جو جلوس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے عشق سے, تہذیب سے, پیار سے, محبت سے بھرا ہوا, ایسا جلوس دنیا میں کسی کا نہیں دیکھا. بولو ایسے بناؤ گے انشاءاللہ, بولو ایسے بناؤ گے, بولو
اور کوئی بھی ایسا نعرہ نہیں لگائے گا جو نعرہ فساد کا سبب بنے، جو لڑائی جھگڑے کا سبب بنے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ایسا نعرہ نہیں لگائے گا، اسلام اس کو ایسا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں دے گا جو لڑائی کا سبب بنے، فساد کا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند کرتے ہی نہیں۔ اب سنو، میرے آقا جب پیدا ہوئے دنیا پہ تشریف لائے، حضرت حلیمہ لے گئی۔ وہ بیچ کی بات ہے تم نے سنی ہے مگر بڑی پیاری بات، حضرت حلیمہ لے گئی نا تو اس وقت یہ لائٹ وائٹ یہ چیز نہیں ہوتی تھی، ڈبی اور چراغ جلتے تھے۔ کیا جلتے تھے بولو پیارے؟ ڈبی اور چراغ جلتے تھے۔ حضرت حلیمہ لے گئی، میرے نبی لیٹے رہتے تھے تو نبی کے دانتوں سے، نبی کے چہرے سے وہ روشنی پھوٹتی تھی، پورے گھر میں اجالا رہتا تھا۔ کیا رہتا تھا پورے گھر میں بولو؟ اب محلے کی عورتیں آپس میں چرچا کرتی تھی، ایک دوسرے سے کہتی تھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، حلیمہ جب سے مکے میں گئی ہے اس دن سے اس کے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا ہے، لگتا ہے حلیمہ کو کوئی مال مل گیا ہے، کہیں نہ کہیں بٹوا ہاتھ آ گیا، بٹوا۔ حلیمہ کو خزانہ مل گیا، خزانہ۔ کیونکہ پہلے لوگ سوتے ٹائم نا چراغ بند کر دیا کرتے تھے، جو پیسے والے ہوتے تھے وہ رات بھر جلایا کرتے، پتہ چلتا بڑا پیسہ ہے اس کے پاس۔ مگر حضرت حلیمہ چراغ نہیں جلاتی تھی، میرے نبی کے چہرے اور مسکراہٹ سے روشنی رہتی تھی۔ اب عورتوں میں چرچا، معلوم ہے حلیمہ کو بٹوا مل گیا، حلیمہ کو خزانہ مل گیا، مگر عورت اس کے پیٹ میں بات رکتی نہیں۔ اتنا خراب ہوا پیٹ آج کی عورتوں کا، تو زیادہ تر جو عورتوں کا پیٹ خراب ہوتا معلوم کیسے ہوتا؟ یہ دو ایک دوسرے کی باتیں جو سن لیتی ہیں، جب تک وہ گیس نہیں نکلے گا اس کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے تم پینٹ ٹاپ کچھ بھی کھا لیو۔ مگر سنو، وہ عورتیں چرچا کرتی تھی حلیمہ کو مال مل گیا، خزانہ مل گیا۔ دو تین عورتوں سے نہیں رہ گیا، حلیمہ کے پاس پہنچی، سلام و کلام ہوا اور کہنے لگی حلیمہ تم جب سے مکے گئی ہو تمہارے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا، کیا ماجرا، کیا معاملہ؟ لگ رہا تمہیں مال ہاتھ آ گیا۔ حلیمہ چھپاؤ مت، اب تو تم بڑی مالدار ہو گئی ہو۔ حلیمہ مسکرا کر کے کہنے لگی ہاں مال تو ہاتھ آ گیا ہے، مگر سنو جب سے میں مکے سے آئی ہوں میں نے گھر میں آج تک چراغ جلایا ہی نہیں۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چراغ رات کو عورتیں کہہ رہی حلیمہ اتنا جھوٹ تو مت بولو۔ دو چار اور کہنے لگے حلیمہ ہم نے چھپ چھپ کے دیکھا تمہارے گھر کا اجالا، رات کے ہر حصے میں دیکھا ہے، مگر حلیمہ کہنے لگی میرا یقین رکھو میں نے چراغ نہیں جلایا، ہاں اجالا تو ہوتا ہے، روشنی تو ہوتی ہے، تبھی تو چراغ نہیں جلاتی ہوں۔ عورتیں کہنے لگی حلیمہ یہ بتاؤ پھر روشنی کائے کی ہوتی ہے، چراغ کائے کا جلتا ہے، اجالا کائے کا ہوتا ہے؟ حلیمہ کہنے لگی میری یہ دیوار میں طاق ہے، رات کو آ کر کے اس طاق میں سے دیکھ لینا کون سا چراغ جل رہا ہے۔ اس دن حلیمہ نے کہا بیٹا شیما ادھر آئی، کہا وہ طاق کے سامنے بالکل سیٹ پہ محمد عربی کو لٹا دو۔ اب میرے آقا لیٹے ہوئے چہرے سے اور دانتوں سے روشنی نکل رہی، اب عورت مانے گی سوئی نہیں اور تین چار کو ڈالے چلو چلو حلیمہ کا جھوٹ پکڑیں گے چلو، اور کیا پتا تھا کہ معاملہ ادھر الگ ہے۔ بہت کہہ رہی تھی چھپا رہی ہے، خزانہ اب نہیں آیا۔ جب انہوں نے طاق میں سے دیکھا میرے نبی نے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا، روشنی نکل رہی اور ہکا بکا رہ گئی، کہنے لگی ارے یہ چراغ کیا، اس بچے کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا، اگر چھت پہ لٹا دیا جائے تو پورے محلے کو روشن کر دیا جائے گا۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں اور تو ہو
میں آؤ، یہ وہ آقا ہے جن سے پورا زمانہ بلکہ دونوں جہان روشن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب عورتیں گھنٹوں دیکھتی رہی، ارے یہ تو اس صبح ہی آ گئی، کہنے لگی حلیمہ یہ بچے سے روشنی ہوتی۔ حلیمہ مسکرا کے بولی، حلیمہ بولی ایک بات اور بتاؤں، ادھر آؤ۔ عورتیں ہاں حلیمہ بتاؤ۔ کہا اگر تمہارے گھر کوئی بیمار ہو تو لے آنا۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا میری بکری بیمار تھی، شیما لے کے گئی، اسی بچے نے اپنا تلوا ایسے کر کے پھیر دیا، ساری بکریوں میں جو وہ اچھی موٹی فربا جو ہے نا بکری، وہ وہی ہے جو مری کھری تھی، ساری بکریوں میں اچھی۔ اللہ اللہ، اب اگر عورت کو پتہ چل جائے نا کوئی میاں نکلا، میاں چاہے میرا کنڈا ہو، تب بھی 10-20 پہنچ جائیں گے، چل تو چاہو گا، ارے بولی جاتے دعا قبول، چٹا پٹ دعا قبول، چٹ منگنی پٹ بیا۔ اور 1 سال کے بعد پتا چلا وہ بھی کسی کو لے کے بھاگ گیا۔ اللہ معاف فرمائے، اگر پتا چل جائے، اور ادھر تو بات سچی ہے بالکل۔ اللہ اللہ، عورتیں کہنے لگی حلیمہ بڑی پریشانی ہے، دعا کرا دیو۔ اب کھل گئی سب، اب کھلنے لگی، کسی کا بچہ بیمار، کسی کا کوئی بیمار، کسی کا کچھ، لائن لگ گئی، لائن لگ گئی۔ اب میرے نبی کی ماں، دودھ پلانے والی ماں حلیمہ، دائی حلیمہ، پالنے والی ماں، اتنی لائن لگ گئی، شیما سے بولی لاؤ کسی برتن میں پانی لاؤ، برتن میں پانی لایا گیا، میرے نبی کے پاؤں دھلا دیے گئے، اور حلیمہ